حصہ سوم پریشان ہونے کی عادت چھوڑنے کے طریقے۔ چیپٹر 6 ذہنی پریشانیاں۔ چند سال بیشتر کی وہ راہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گی جب میرے ایک شاگرد میرین جے ڈگلس نے مجھے اپنی سرگزشت سنائی۔ یہاں میں نے اس کا اصلی نام نہیں لکھا۔ چند ذاتی وجوہات کی بنا پر اس نے مجھ سے یہ خواہش کی تھی کہ میں اس کی شخصیت ظاہر نہ کروں، لیکن مندرجہ ذیل اس کی سچی کہانی ہے اور یہ اس نے ہماری بالغوں کی ایک جماعت کے سامنے سنائی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا، ہمارے گھر میں ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ المناک حادثے ہوئے ہیں۔ پہلی دفعہ میری 5 سالہ بچی مجھ سے چھن گئی جس سے مجھے بے حد محبت تھی۔ میرا اور میری بیوی کا خیال تھا کہ ہم اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن 10 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بچی عطا کی، لیکن وہ بھی 5 روز تک زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ یہ دوہرا صدمہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میری بھوک اڑ گئی، نیند غائب ہو گئی اور کسی پہلو چین نہیں آتا تھا۔ میرے اعصاب بالکل متزلزل ہو گئے تھے اور خود اعتمادی رخصت۔ آخرکار میں نے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کیا۔ ایک صاحب نے خواب آور گولیاں تجویز کی اور دوسرے نے سیر و تفریح کی سفارش کی۔ میں نے دونوں کو آزمایا لیکن کوئی بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا میرا جسم شکنجے میں کس دیا گیا ہے اور اس کا دہانہ زیادہ سے زیادہ سخت کیا جا رہا ہے۔ صدمے کی کشمکش۔ اگر آپ کو کبھی صدمہ پہنچا ہو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اذیت کس قسم کی ہوگی۔ لیکن خدا کا شکر ہے میرا ایک بچہ، میرا 4 سالہ بیٹا ابھی زندہ تھا۔ اس نے مجھے میرے مسئلے کا حل سجھایا۔ ایک روز شام کے وقت جب میں تنہا، افسردہ اور غمگین بیٹھا تھا تو وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ابا جی آپ مجھے ناؤ بنا دیں گے؟ میں کشتی بنانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ در حقیقت میرا کوئی بھی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن میرا بیٹا اپنی ضد پر اڑے رہنے والا ننھا منھا بچہ ہے اور آخر شکست تسلیم کرنی پڑی۔ اس ننھی سی ناؤ بنانے میں میرے 3 گھنٹے مصروف ہو گئے۔ کام ختم ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں نے ناؤ بنانے میں جو 3 گھنٹے لگائے ہیں وہ انتہائی سکون اور اطمینان کی گھڑیاں تھیں، اور یہ سکون اور اطمینان مجھے کئی مہینوں کے بعد پہلی بار حاصل ہوا تھا۔ اس انکشاف نے مجھے خواب سے بیدار کر دیا اور میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کئی مہینوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں نے صحیح معنوں میں کسی بات پر غور کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جب میں کسی ایسے کام میں مصروف ہوں جس میں سوچ بچار اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہو تو میرا متفرق اور افسردہ رہنا مشکل ہے۔ مثلاً اسی کشتی بنانے کے کام کو لیجئے۔ اس نے میری ساری پریشانی کو ایک قلم موقوف کر دیا تھا۔ چنانچہ میں نے مصروف رہنے کا تہیہ کر لیا۔ اگلی صبح میں ہر کمرے میں جا کر ان چیزوں کی فہرست تیار کرنے لگا جو میری توجہ کی مستحق تھی۔ بے شمار اشیاء، بکے، سیڑھیاں، کھڑکیاں، پردے، کنڈیاں، تالے، ٹوٹیاں مرمت طلب تھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی، میں نے 2 ہفتوں کے دوران میں 242 ایسی اشیاء کی فہرست بنائی جو توجہ کی مستحق تھیں۔ پچھلے 2 سالوں میں نے ان میں سے اکثر چیزیں ٹھیک کر لی ہیں۔ میں ہفتے میں 2 مرتبہ رات کو تعلیم بالغہ کی جماعتوں میں شریک ہوتا ہوں، اپنے آبائی شہر کی سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں اور اب اسکول بورڈ کا چیئرمین ہوں۔ BCO جلسوں میں آتا ہوں، ریڈ کراس اور دوسرے امدادی اداروں کے لیے عطیات جمع کرنے میں ہاتھ بٹاتا ہوں، اور اب میں اس قدر مصروف رہتا ہوں کہ پریشان اور افسردہ ہونے کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہیں بچتا۔ پریشان ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں۔ جنگ کے انتہائی نازک وقت میں جب وزیر اعظم برطانیہ مسٹر ونسٹن چرچل روزانہ 18 گھنٹے کام کیا کرتا تھا تو اس نے بالکل یہی الفاظ کہے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا، آپ کو اپنی عظیم ذمہ داری کے متعلق کوئی پریشانی نہیں ہوتی؟ میں بے حد مصروف ہوں، میرے پاس پریشان ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں، یہ اس کا جواب تھا۔ جب چارلس کیٹرنگ آٹو موبائلز کے لیے سیلف سٹارٹ ایجاد کرنے میں مصروف تھا تو وہ بھی اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسٹر کیٹرنگ مشہور عالم جنرل موٹرز ریسرچ کارپوریشن کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ وہ حال ہی میں اپنے اس عہدے سے سبکدوش ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں وہ اس قدر غریب تھا کہ اسے اپنی لیبارٹری گودام کے ایک کونے میں بنانی پڑی۔ اس نے اپنا تجرباتی سامان ان $15-16 سے خریدا ہوا جو اس کی بیوی نے موسیقی کی کلاسوں کو پڑھا کر کمائے تھے، اور بعد میں اپنی لائف انشورنس پر $500 قرض لیا۔ میں نے اس کی بیوی سے سوال کیا، کیا آپ اس زمانے میں پریشان نہیں ہوئی؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس قدر پریشان تھی کہ میری نیند تک اڑ گئی تھی۔ لیکن مسٹر کیٹرنگ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھے کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ پریشان ہو سکتے۔ ایک عظیم سائنسدان اس سکون کا ذکر کیا کرتا تھا جو کہ لائبریریوں اور لیبارٹریوں میں ملتا ہے۔ وہاں سکون کیوں پایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگ اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ وہ اپنے متعلق پریشان ہو ہی نہیں سکتے۔ ریسرچ اسکالر شاذ و نادر ہی اعصابی شکست کا شکار ہوتے ہیں۔
ایسی تواشیات کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ مصروفیت جیسی معمولی چیز پریشانیاں دور کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ نفسیات کے ایک بہت ہی بنیادی اصول کی وجہ سے، کیونکہ کسی بھی انسانی دماغ کے لیے خواہ وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، ایک وقت میں ایک سے زیادہ چیزوں کے متعلق سوچ بچار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کو شاید یقین نہیں آیا، خیر ہم ایک تجربہ کرتے ہیں۔ فرض کیجئے آپ پیچھے کی جانب جھک کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اب ذرا کوشش کیجئے کہ آپ بے وقت یوم استقلال اور اپنے اگلے روز کے پروگرام کے متعلق سوچ سکیں۔ اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ باری باری تو ہر تصور اور ہر چیز پر اپنی توجہ مرکوز کر سکتے ہیں، لیکن بے وقت دونوں کے متعلق ایسا نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی بات جذبات کی دنیا پر بھی صادق آتی ہے۔ ہم بے یک وقت کسی اشتعال انگیز چیز کے متعلق پرجوش و سرگرم اور رنجیدہ متفرق نہیں ہو سکتے۔ جذبات کی ایک قسم دوسری قسم کو خارج کر دیتی ہے۔ اس انکشاف نے دوران جنگ میں فوج کے معالجین دماغ کو بے حد انتہا مدد دی تھی۔ جب لوگ جنگی تجربوں سے اس قدر ہراساں اور خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے واپس لوٹتے تھے تو وہ اعصابی امراض کے شکار ہو جاتے تھے، اور فوجی ڈاکٹر ان کے لیے یہ علاج تجویز کرتے تھے کہ انہیں مصروف رکھا جائے۔ ان اعصابی مریضوں کا تمام وقت عموماً خارجی مصروفیات میں گزرتا تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑتے، شکار پر جاتے، فٹ بال، گولف اور کرکٹ کھیلتے، تصویریں اتارتے تھے، باغبانی کرتے اور رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہوتے۔ انہیں اتنا موقع ہی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خوفناک تجربوں کے متعلق کچھ سوچ سکیں۔ جب کام دعا کی حیثیت سے تجویز کیا جاتا ہے، اسے دماغ معالجین کی اصطلاح میں وارانہ طریق علاج کہتے ہیں۔ یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں، مسیح کی پیدائش سے 500 سال یونانی بھی اسی کا پرچار کیا کرتے تھے۔ بین فرینکل کے زمانے میں فلاڈلفیا کے خائفین بھی انہی اصولوں کی ترویج کیا کرتے تھے۔ 1974 میں ایک شخص نے ایک خائفی شفا خانے کا معائنہ کیا۔ اس سے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ جو مریض ذہنی طور پر بیمار تھے وہ سن کاٹنے میں مصروف تھے۔ اس سے خیال ہوا کہ ان بیچاروں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن جب خائفین نے اسے سمجھایا تب اسے معلوم ہوا کہ جب ایسے مریض کچھ کام کرتے ہیں تو ان کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے، کیونکہ مصروفیت اعصاب کو سکون بخشتی ہے۔ دماغی معالج آپ کو یہی بتائے گا کہ مصروف رہنا ہی بیمار اعصاب کے لیے سب سے بہترین دوا ہے، اور اس سے بہتر دوا آج تک دریافت نہیں ہو سکی۔ جب امریکی شاعر ہنری لانگ فلو کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، وہ بھی اسی حقیقت تک پہنچا۔ اس کی بیوی ایک روز لالٹین پر موم پگھلا رہی تھی کہ ناگہاں اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ لانگ فلو کو اس کی چیخیں سنائی دی۔ اس نے مدد کے لیے وقت پر پہنچنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس قدر جھلس چکی تھی کہ زندہ نہ بچ سکی۔ بیچارے لانگ فلو کو اس حادثے سے ایک قدر دکھ پہنچا کہ وہ تقریباً دیوانہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے اس کی توجہ کے مستحق تھے۔ اپنے غم و اندوہ کے باوجود اس نے بچوں کا باپ اور ماں دونوں بننے کا ارادہ کر لیا۔ وہ انہیں سیر کے لیے لے جاتا، انہیں کہانیاں سناتا، ان کے ساتھ کھیلتا، اور ان کی رفاقت کو اس نے اپنی نظم بچوں کے اوقات میں غیر فانی بنا دیا۔ اس نے دانتے کی تصانیف کا بھی ترجمہ کیا۔ ان سب مشترکہ فرائض میں وہ اس قدر کھو گیا کہ اپنے آپ کو تقریباً بھول گیا، اور اس سے کھویا ہوا ذہنی سکون دوبارہ حاصل ہو گیا۔ جب انگریزی کے ملکہ شعر ایٹنی سن کے بہترین اور عزیز دوست آرتھر ہیلم کا انتقال ہو گیا تو اس نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسکین دی، مجھے کام میں مصروف ہونا چاہیے، نہیں تو مایوسی مجھے فنا کر دے گی۔ ہم میں سے اکثر احساب بہت کم اپنے آپ کو کام میں مصروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ تو کام میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن کہیں اور ہی کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ کام ختم ہونے کے بعد کے لمحات تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس وقت ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیت سے لطف اٹھائیں اور دماغ کو فرحت پہنچائیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اس وقت اور بھی زیادہ غمگین اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہم حیران ہو کر سوچنے لگتے ہیں، میں زندگی میں کچھ کر بھی رہا ہوں؟ آج میرے افسر نے جو بات کہی تھی اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا میرے بال تو نہیں جھڑ رہے؟ اس قسم کی توہمات ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا تو اس وقت ہم تقریباً خالی ذہن ہو جاتے ہیں۔ فزکس کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ فطرت خلا سے نفرت کرتی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے خلا کی بہترین مثال برقی کمکمے کا اندرونی حصہ ہے۔ اگر ہم اس کمکمے کو توڑ ڈالیں تو فطرت اس نظریاتی خلا کو پور کرنے کے لیے اس کے اندر ہوا دھکیل دے گی۔ فطرت خالی دماغ کو بھی پور کرنے میں نہایت ہی عجلت کرتی ہے۔ جذبات کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ خوف، ڈر، پریشانی، نفرت، حسد اور شک کے جذبات کو خارجی قوت اور متحرک کشش اپنے ریلے میں بہا لاتے ہیں۔ یہ جذبات اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے امن اور سکون کے تمام خیالات و جذبات کو نکال باہر کرنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ ایجوکیشنل ٹیچرز کالج کولمبیا کے پروفیسر جیمز ایل رسل نے
اسے بہت اچھے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں پریشانی اس وقت آپ کو شکستہ اور افسردہ کرنے پر مائل نہیں ہوتی جب تک آپ اپنے کام میں مصروف ہوں، بلکہ اس وقت جب آپ دن کے کام سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کا تخیل بلا روک کھیل کھیل سکتا ہے، ہر قسم کے مضحکہ خیز اور محمل امکانات کو جمع کر سکتا ہے، رائے کا پہاڑ بنا سکتا ہے۔ ایسے وقت میں آپ کا دماغ انجن کی موٹر کی طرح کام کرتا ہے جو خود بخود دباؤ کے بغیر چل رہی ہے۔ یہ چلتی ہے اور اپنے بیرنگ کو چلانے اور اپنے آپ کو توڑنے پھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے۔ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی تعمیری کام میں مصروف رکھا جائے، لیکن اس حقیقت تک پہنچنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے آپ کو کسی کالج کا پروفیسر بننے کی ضرورت نہیں۔ جنگ کے دوران میں شکاگو کی ایک گھر بار والی خاتون سے ملا۔ اس نے مجھے بتایا، خود مجھے یہ معلوم ہوا کہ پریشانی کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر کسی تعمیری کام کرنے میں مصروف رکھا جائے۔ اس خاتون اور اس کے شوہر کے ساتھ میری تام گاڑی میں ملاقات ہوئی جب میں نیو یارک سے اپنے فارم مسوری جا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے ان کے نام پوچھنے کا موقع نہ ملا۔ میں نام اور ایڈریس کے بغیر مثالیں دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ تفصیلات سے کہانی زیادہ مستند اور قابل اعتبار بن جاتی ہے۔ ان میاں بیوی نے مجھے بتایا کہ ان کا بیٹا پرل ہاربر کے حادثے سے اگلے روز فوج میں بھرتی ہوا تھا۔ یہ خاتون اپنے اکلوتے بیٹے کے متعلق اس قدر مغموم اور پریشان رہنے لگی کہ اس کی صحت بالکل تباہ ہو گئی۔ اسے ہر وقت اس قسم کے خیالات ستاتے رہتے، وہ کہاں ہوگا، کیا وہ صحیح سلامت ہے، کیا وہ لڑائی میں مصروف ہے، کیا وہ زخمی ہو گیا ہوگا، مارا تو نہیں جائے گا۔ جب میں نے اس سے دریافت کیا کہ پھر آپ اپنی پریشانی پر کیسے غالب آئیں، اس نے جواب دیا، میں کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے استفسار پر اس نے مزید کہا، پہلے تو میں نے اپنی خادمہ کو جواب دے دیا اور خود گھر کا سارا کام کاج کرنے لگی، لیکن یہ تدبیر کوئی زیادہ کارگر ثابت نہ ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ میں گھر کا کام دماغ استعمال کیے بغیر مشین کی طرح کر لیتی تھی۔ بستر بچھاتے اور پلٹتے دھوتے وقت مجھے خیال ہوا کہ اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی دونوں اعتبار سے مصروف رکھنے کے لیے مجھے کسی اور قسم کے کام کو تلاش کرنا ہوگا۔ چنانچہ میں نے کوشش کر کے ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ اسٹور میں سیلز وومن کی آسامی حاصل کر لی۔ اس نے کہا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے فی الفور نہایت ہی مستعدی سے کام میں مصروف ہونا پڑا۔ میرے گرد ہر وقت قیمتیں، سائز، رنگ وغیرہ پوچھنے اور چیزیں خریدنے والے گاہکوں کی بھیڑ لگی رہتی۔ اپنے وقتی فرض کے علاوہ مجھے کسی بھی چیز کے متعلق سوچنے کے لیے ایک منٹ تک نہ ملتا، اور جب شام ہوتی تو میں اپنی ٹانگوں کے سوا کسی دوسری شے کا تصور بھی نہ کر سکتی، جن میں کھڑے کھڑے درد ہونے لگتا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد میں بستر پر لیٹ جاتے اور مجھے جھٹ پٹ نیند اپنی آغوش میں لے لیتی۔ میرے پاس پریشان ہونے کے لیے نہ تو فرصت تھی اور نہ طاقت۔ جان کوپر پوائز نے ناخوشگوار کو بلانے کے فن میں لکھا تھا، جب انسان اپنے کام میں مصروف ہو تو ایک مخصوص قسم کی آرام دہ سلامتی، ایک عمیق داخلی سکون اور ایک قسم کی خوشگوار بے حسی اس کے اعصاب کو تسکین دیتی ہے۔ لیکن یہ خاتون جان کوپر پوائز کی مدد کے بغیر ہی اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی، اور جب انسان اس نتیجے پر پہنچ جائے اس وقت خدا کی رحمت بھی اس پر نچھاور ہونے لگتی ہے۔ مشہور غلام خاتون سیاہ اوسا جانسن نے حال ہی میں مجھے بتایا کہ وہ پریشانیوں اور افسردگیوں پر کیسے غالب آئی۔ آپ اس کی داستان حیات، اس کی کتاب میں نے مہمات کے ساتھ شادی کی میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی عورت نے فی الواقع کبھی مہمات و خطرات کے ساتھ شادی کی ہے تو اوسا جانسن نے یقیناً کی ہے۔ جب وہ 16 سال کی تھی، اس کی شادی مارٹن جانسن کے ساتھ ہو گئی اور وہ اسے کینساس کی گلیوں سے اٹھا کر سیاحت کے لیے یونیو کے گھنے جنگلوں میں لے گیا۔ کینساس کا یہ جوڑا 1/4 صدی تک دنیا کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا اور ایشیا اور افریقہ کی جنگلی اور فطری زندگی کی تصویریں اتارتا رہا جو آہستہ آہستہ نظر سے اوجھل ہوتی جا رہی ہیں۔ 9 سال ہوئے یہ میاں بیوی واپس امریکہ پہنچ کر اور کچھ دیر بعد آرام کرنے کے بعد لیکچر دینے اور اپنی مشہور فلمیں دکھانے کے لیے دورے پر چل کھڑے ہوئے۔ وہ ڈینور سے ہوائی جہاز پر سوار ہوئے۔ یہ ہوائی جہاز ایک پہاڑی کی چوٹی سے ٹکرا گیا۔ مارٹن جانسن ہلاک ہو گیا اور ڈاکٹروں نے اعلان کیا کہ وہ اوسا جانسن کبھی بھی بستر سے دوبارہ نہیں اٹھ سکے گی، لیکن وہ اوسا کی فطرت کے گہرائیوں سے ناآشنا تھے۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ گردشی کرسی پر بیٹھ کر بڑے بڑے مجموعوں کے سامنے تقریر کرنے لگی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس گردشی کرسی میں بیٹھ کر اس موسم میں 100 سے زائد تقریریں کی۔ جب میں نے اس سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا، اس نے جواب دیا، تاکہ غم و افسردگی کے لیے میرے پاس کوئی وقت نہ رہے۔ اوسا جانسن نے وہی حقیقت دریافت کی تھی جو 1 صدی بیشتر انگریز ملک الشعراء لارڈ ٹینیسن نے، جس کا نغمہ لاپا تھا، مجھے اپنے آپ کو کام میں مستغرق کر دینا چاہیے، نہیں تو مایوسی مجھے فنا کر دے گی۔
امیر البحر بیاڑ نے بھی بالکل یہی حقیقت دریافت کی تھی، جو وہ 5 مہینوں تک تنے تنہا ایک معمولی جھونپڑی میں رہا جو قطب جنوبی کی برفیلی چادر میں ڈھکی ہوئی تھی۔ وہ برفیلی چادر جو فطرت کے قدیم ترین رازوں کی امین ہے، وہ برفیلی چادر جس نے اپنے نیچے امریکہ اور یورپ سے زیادہ بڑے اعظم کو ڈھانپ کر رکھا ہے، اور امیر البحر بیاڑ نے وہاں تنے تنہا 5 مہینے بسر کیے۔ 100 میل کے اندر وہاں چاروں طرف کسی قسم کی جاندار شے کا وجود نہیں تھا۔ سردی اس قدر سخت و شدید تھی کہ جب ہوا اس کے کانوں کے پاس سے گزرتی تھی تو وہ اپنے سانس کو منجمد ہونے اور ان کی کلمے بنتے سنتا تھا۔ امیر البحر بیاڑ اپنی کتاب اکیلا میں ہمیں ان 5 مہینوں کے متعلق بتاتا ہے جو اس نے روح فرساں اور جگر گداز تاریکی میں بسر کیے۔ وہاں دن اتنے ہی تاریک تھے جتنی کہ راتیں۔ اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے ہر وقت کسی نہ کسی شغل میں مصروف رہنا پڑتا تھا۔ وہ لکھتا ہے، رات کے وقت بتی جلانے سے بیشتر میں نے اگلے دن کے پروگرام کا نقشہ بنانے کی عادت اختیار کر لی۔ پروگرام کچھ اس قسم کا ہوتا کہ میں 1 گھنٹہ سرنگ فرار کے لیے وقف کر دیتا اور آدھا گھنٹہ برف کو ہموار کرنے، 1 گھنٹہ ایندھن کے ڈرم سیدھے کرنے، 1 گھنٹہ کھانے کی سرنگ کی دیواروں پر بک شیلف کاٹنے اور 1 گھنٹہ برف گاڑی میں شکستہ گل کی مرمت کرنے میں لگا دیتا۔ اس طرح وقت کی تقسیم کرنے سے بڑا مزہ رہتا تھا۔ اس سے مجھے اپنے اوپر قیادت حاصل کرنے کی ایک غیر معمولی قوت کا احساس ہوا۔ اور وہ مزید لکھتا ہے، اس پروگرام کے بغیر دن بے کیف و بے مقصد ہوتے، اور جیسا کہ عموماً ایسے حالات میں ہوتا ہے، مقصد کے بغیر وہ پریشانی، انتشار اور مایوسی میں ختم ہوتے، اور شاید میرا بھی ساتھ ہی خاتمہ ہو جاتا۔ آخری حصے کو دیکھیے، مقصد کے بغیر دن پریشانی، انتشار، امور مایوسی میں ختم ہوتے۔ اگر آپ یا میں پریشان ہو تو ہم کام قوت اور دعا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ ہارورڈ یونیورسٹی کے طبیعیات کے سابق پروفیسر انجہانی ڈاکٹر ریچرڈ سی کیوٹ کے ہیں۔ وہ اپنی کتاب انسان کیسے رہتا ہے میں لکھتے ہیں، ڈاکٹر کی حیثیت سے مجھے بہت سے لوگوں کا کام کے ذریعے صحت یاب ہوتے ہوئے دیکھنے کی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یہ لوگ روح فرسا بیماریوں میں مبتلا تھے جو شک، بے چینی، ہچکچاہٹ، تذبذب اور خوف کے جذبات سے مغلوب ہونے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمیں کام کرنے سے جو حوصلہ ہوتا ہے وہ خود اعتمادی کی مانند ہوتا ہے، اور جسے ایمرسن نے ابدی، درخشاں اور لازوال بنا دیا ہے۔ اگر آپ اور میں بیکار بیٹھے الجھنوں کا تانا بانا بنتے رہتے ہیں تو ہم چارلس ڈارون کے مہیب اسدوں کی ریوڑ پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے، اور یہ اسدے ہمیں کھوکھلا کر دیں گے اور ہماری قوت اور قوت عمل کو تباہ کر دیں گے۔ میں نیو یارک کے ایک بزنس مین کو جانتا ہوں جو اپنے کام میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ اس کے پاس تیوریاں چڑھانے اور جی کڑھانے کے لیے کوئی وقت نہیں بچتا۔ اس کا نام ٹرمپیر لونگمین ہے اور اس کا دفتر 40 وال اسٹریٹ میں ہے۔ وہ میری تعلیم بالغہ کی ایک جماعت کا طالب علم رہ چکا ہے، اور پریشانیوں کو دور کرنے کے متعلق اس کی گفتگو اس قدر دلچسپ اور مؤثر تھی کہ میں نے کلاس ختم ہونے کے بعد اسے اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دی۔ ہم آدھی رات تک ایک ریستوران میں بیٹھے اس کے تجربوں کے متعلق باتیں کرتے رہے۔ اس کی کہانی مندرجہ ذیل ہے جو اس دوران میں اس نے مجھے سنائی۔ 18 سال ہوئے میں اس قدر پریشان رہتا تھا کہ مجھے بے خوابی کی شکایت ہو گئی۔ میں کھچا، جلایا اور ہر وقت غصے کے عالم میں رہتا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں یقیناً اعصابی شکست کا شکار ہو جاؤں گا۔ میرے پاس پریشان رہنے کی کئی وجوہات تھی۔ میں کراؤن فروٹ اینڈ ایکسٹریکٹ کمپنی 418 ویسٹ براڈ وے نیو یارک کا خزانچی تھا۔ ہم ڈبوں میں بند اسٹرابری خرید چکے تھے جن کی قیمت $5 لاکھ تھی۔ 20 سال سے ہم اسٹرابری کے یہ ڈبے آئس کریم بنانے والوں کے پاس فروخت کر رہے تھے۔ اچانک ہماری بکری ختم ہو گئی کیونکہ نیشنل ڈیری اور بورڈن جیسی آئس کریم بنانے والی بڑی بڑی فرمیں پیپوں میں بند اسٹرابری خرید کر اپنے پیداوار میں تیزی سے اضافہ کر رہی تھی اور اپنا وقت اور روپیہ بچانے لگی تھی۔ ہمارے نہ صرف $5 لاکھ اسٹرابری میں پھنس چکے تھے جسے ہم فروخت نہیں کر سکتے تھے، بلکہ ہم اگلے 12 مہینے کے لیے $10 لاکھ کی اسٹرابری خریدنے کا معاہدہ کر چکے تھے۔ ان کے بھی ضائع ہونے کا امکان تھا۔ ہم مختلف بینکوں سے پہلے ہی $3.5 لاکھ قرض لے چکے تھے۔ اب حتی الامکان نہ تو ہم ان قرضوں کو واپس کر سکتے تھے اور نہ انہیں دوبارہ جاری کروا سکتے تھے۔ اگر میں پریشان تھا تو آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ میں فوراً واٹسن ویل پہنچا جہاں ہماری فیکٹری تھی اور اپنے پریزیڈنٹ کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ حالات بدل چکے ہیں اور ہم تباہی کے غار کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ اس نے میری بات سننے سے انکار کر دیا اور سارا الزام نیو یارک کے دفتر کے سر مار دیا کہ یہ سیلز مین شپ کا قصور ہے۔ کئی دن کی بحث و مباحثت کے بعد
میں نے اسے یہ ترغیب دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اسٹرابیری کی مزید پیکنگ بند کر دی جائے اور جو نیا مال آئے اسے سان فرانسسکو کی تازہ پھلوں کی منڈیوں میں فروخت کر دیا جائے۔ اس سے ہمارا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا۔ اب قدرتاً مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکا۔ پریشان رہنا ایک عادت ہے اور مجھے یہ عادت تھی۔ جب میں نیو یارک واپس پہنچا تو ہر چیز کے متعلق پریشان رہنے لگا۔ ہم اٹلی سے جو شاہدانہ خرید رہے ہیں اور ہوائی جزیروں سے اناناس وغیرہ، ان کا کیا بنے گا؟ میں ہر وقت کھینچا اور جلایا ہوا رہتا، مجھے نیند نہیں آتی تھی اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں اعصابی شکست کی طرف جا رہا تھا۔ مایوسی کے عالم میں نے ایک ایسا طرز زندگی اختیار کر لیا جس نے میری بے خوابی کا علاج کر دیا اور میری پریشانیاں دور کر دیں۔ میں اپنے کام میں اس قدر مصروف ہو گیا کہ میرے پاس پریشان ہونے کے لیے وقت ہی باقی نہ رہا۔ پہلے میں 7 گھنٹے روزانہ کام کیا کرتا تھا، اب میں نے 15 16 گھنٹے روزانہ کام شروع کر دیا۔ میں روز 8 بجے صبح دفتر پہنچ جاتا اور تقریباً آدھی رات تک وہیں بیٹھا رہتا۔ میں نے نئے فرائض و ذمہ داریاں سنبھال لی۔ جب میں آدھی رات کو گھر آتا تو اس قدر تھک جاتا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی چند سیکنڈوں کے اندر مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میں نے 3 مہینے تک اس پروگرام پر عمل کیا۔ اسی دوران میں میری پریشان رہنے کی عادت ختم ہو چکی تھی، چنانچہ میں معمول کے مطابق 7-8 گھنٹے کام کرنے لگا۔ یہ واقعہ 18 سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس وقت سے آج تک میں بے خوابی یا پریشانی کا شکار نہیں ہوا۔ جارج برنارڈ شاہ نے بالکل درست کہا تھا، بددلی شگفتگی کا راز یہ ہے کہ آپ اس کی سوچ میں لگے رہے کہ میں خوش ہوں یا نہیں، چنانچہ اس کے متعلق سوچنے کی لاپرواہی نہ کیجیے۔ کمرے ہمت باندھ کر کام میں مصروف ہو جائیے اور آپ کا خون حرکت کرنے لگے گا، آپ کا ذہن متحرک ہو جائے گا اور آپ کے جسم کے اندر زندگی کی یہ مثبت لہریں آپ کے دماغ سے پریشانیوں کو نکال دیں گی۔ مشغول رہیے، مصروف رہیے، یہ دنیا میں ارزہ ترین دوا ہے اور مفید ترین بھی ہے۔ پریشانی کی عادت کو توڑنے کے لیے اصول نمبر 1 یہ ہے، مصروف رہیے۔ پریشان آدمی کو کام میں مستغرق ہو جانا چاہیے، مبادا پریشانی اسے فنا کر ڈالے۔